إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ماہ ذوالحجہ بہت ساری خصوصیات کا حامل مہینہ ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تعلق سے رحمت کا مختلف زاویوں سے ایک مظہر پیش فرماتا ہے. اللہ کے اپنے بندوں پر رحمت کے انداز مختلف قسم کے ہیں اور بڑے نرالے ہیں. ان میں سے
اوقات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحمت کا مظہر بھی ہمارے سامنے رکھا ہے. 2 اشرے کسی بھی انسان کی زندگی کے انقلاب کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے نکل کر رحمت کے حقدار بننے کے لیے، عند اللہ کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اسفل السافلین سے نکل کر علیین میں جانے کے لیے، دنیا سے جو ہمارا ایک بہت گہرائی سے تعلق قائم ہو چکا ہے اس سے نکل کر آخرت کے تعلق سے فکر مند ہونے کے لیے 2 اشرے اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے. ایک ہے عشرہ ذی الحجہ اور دوسرا ہے عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ. جسے زندگی میں یہ 2 عشرے ملے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، اپنی ذات سے اللہ کی ناراضگی کو ختم نہ کر سکا، اپنے آپ کو آخرت کا طالب نہ بنا سکا، اپنا کھویا ہوا مقام عند اللہ حاصل نہ کر سکا، محروم اور بدنصیب اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے تو یہ انسان ہے. وہ بھلائی کے امور سے جو پیچھے ہے یہی محروم انسان ہے. ان دونوں اشروں میں افضل کون سا ہے؟ دونوں افضل ہیں. رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے اور ذوالحجہ کا عشرہ دنوں کے اعتبار سے افضل ہے. تو افضلیت کے لیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اشرف بننے کے لیے، اکرم بننے کے لیے، اتقا بننے کے لیے راتیں بھی موجود ہیں اور دن بھی موجود ہیں. اب اگر ضرورت ہے تو ہماری محنت کی ہے، ہماری دلچسپی کی ہے، ہماری رغبت کی ہے، ہمارے شوق کی ہے. باقی اللہ رب العزت نے رحمت کا پورا پروگرام اوقات اور ایام کے تعلق سے ہمارے حوالے کر دیا. جن ایام کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ جو عشرہ ہے، بڑی خصوصیات کا حامل ہے. صرف یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے ان ایام کی اور اس مہینے کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ آگاہی دینا مقصود ہے، تاکہ ہم اپنے اندر تبدیلی اور انقلاب کو لا کر عند اللہ کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں. اس مہینے کے تعلق سے کچھ خصوصیات ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلی بات، یہ جو مہینہ ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ان مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، نظام اوقات کو بھی تخلیق فرمایا. منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 مہینے متوالیات پے در پہ ہیں، اور چوتھا رجب. تو ماہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس کی حرمت کا ایک تقاضا تو یہ ہے جس کو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ہر مہینے میں اپنی جان پر ظلم کرنا منع ہے. ہر مہینے میں ظلم حرام ہے، لیکن حرمت والا مہینہ اپنے احترام کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لے. جو چیز زیادہ قدر والی ہوتی ہے، جو چیز زیادہ احترام والی ہوتی ہے،
اس کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے، اس کا احترام بھی اس کے مقام کے اعتبار سے کیا جائے۔ حدیث بھی ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام دو، ہر ایک کو اس کی منزلت پر فائز کرو، اس کو وہ حیثیت دو۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کو وہ حیثیت دو، اور اس کی حیثیت دینے کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں گناہ چھوڑ دو۔ ظلم 3 قسموں کا ہوتا ہے، اپنی ذات پر ظلم کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، اور ظلم کا تعلق ایک اللہ کے ساتھ بھی ہے، شرک کر کے۔ نہ تو شرک کرو، نہ کسی کے حقوق کو تلف کرو، نہ اپنی ذات کو گناہوں میں داخل کر کے اس کو ظالم بناؤ۔ فلا تظلموا فیہن، ظلم مت کرنا۔ ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور گناہ عند اللہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری نظروں میں شاید نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے، ان کی زندگی میں حرمت والے مہینے اور غیر حرمت والے مہینے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ جو کارروائیاں گناہ کی عام مہینوں میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح اس مہینے میں بھی جاری رہتی ہیں۔ جو عمل میں سست روی کا معاملہ دیگر ایام میں ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ، جو قاتل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، قرآن میں ان کے تعلق سے خبر دی گئی ہے کہ حرمت والے مہینے میں ظلم و زیادتی کرنا وہ جرم سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، اگر انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے تو مہینوں میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ مثلا رجب کا مہینہ، اس میں ہم لوٹ مار کرتے ہیں، حرمت والا مہینہ اگلا مہینہ بنا دیں گے ہم۔ لیکن حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرنا، قتل نہ کرنا اور لوٹ مار نہ کرنا، یہ ان کے ہاں مسلم تھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور کہا، اللہ کے رسول، ہمیں دین کے احکامات سکھا دیجئے، ہم آپ کے پاس عام دنوں میں نہیں آ سکتے، صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ مضر قبیلہ رہتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، لیکن حرمت والے مہینے کی وجہ سے وہ اپنی تمام کارروائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تصور ہمارے ہاں ہے کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، چلے گناہ دیگر مہینوں میں ہو گئے، ان میں بھی ناجائز ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے نیکی کی طرف دلچسپی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، جس کا اسپیشل حکم ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تصور تک قائم نہیں، الا ما رحم ربی۔ ایک تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا اہم ترین رکن، جو عند اللہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن فریضہ حج، وہ اس مہینے میں رکھا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں حج صرف اور صرف اسی مہینے میں ہو سکتا ہے، صرف اس مہینے میں۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے تعلق سے جگہ بھی مقرر کر دی گئی ہے اور زمانہ بھی مقرر کر دیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں میقات زمانی اور میقات مکانی، دونوں مقرر ہے۔ ہم اپنی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس ریاست پاکستان میں کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ایسے مقامات موجود ہیں جہاں یہ تصور قائم ہو چکا، یہاں حج ہوتا ہے غریبوں کا۔ بدین کے قریب لواری مقام ہے جہاں ایک وقت تک حج ہوتا تھا، دوبارہ یہ تحریک سرگرم ہوئی جس کو کچل دیا گیا ہے، لیکن نام نہاد لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے والے اسے غریبوں کے حج کی جگہ کہتے ہیں۔
اسی طرح بلوچستان کے اندر ایک جگہ تھی، بالکل اسی طرح 7 کے اندر لال شہباز قلندر کے مقام پر، وہاں باقاعدہ سوشل میڈیا پر انٹرویوز موجود ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں یہاں غریبوں کا حج ہے، جو نہیں جا سکتا وہ یہاں آ جائے۔ طواف کیا جاتا ہے قبر کا، زمزم کے پانی کا تصور موجود ہے، وہاں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ حج صرف ذوالحجہ کے مہینے میں، اور وہ بھی بیت اللہ کا مکہ کی سرزمین میں، وہ جو مقامات اللہ نے مختص کر دیے ہیں، اس کے علاوہ حج کرنا نہ ہو سکتا ہے، نہ جائز ہے، بلکہ یہ حرام عمل ہے جس کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صاحب استطاعت مسلمانوں کو، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کرو، مسلسل کرو۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ حج بھی کرتا رہے، وہ عمرہ بھی کرتا رہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اللہ اس عمل سے انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہتا ہے اور انسان کے فقر کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس سے فقر آتا نہیں ہے، اس سے فقر ختم ہوتا ہے، اللہ برکتوں سے نوازتا ہے، انسان اس کی زندگی میں رحمت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کے فضل کا حقدار بن جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے ذمے ہے حج کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، حج اگر فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرنا، دنیاوی مقاصد کے لیے کوئی عذر مت تلاش کرنا، حج کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی میں ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ تم حج نہ کر سکو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ یہاں سے 3 سال پہلے صاحب استطاعت تھے، ان کی استطاعت تھی، لیکن جب سے یہ بیماری پھیلی ہے حج بھی مہنگا ہو گیا، پابندیاں بھی لگ گئی، اور اب حج کرنا چاہتے ہیں، استطاعت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان میں حکمت ہوتی ہے، اس عمل کو فوراً کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی میں ایسا مسئلہ لاحق ہو جائے کہ تم حج نہ کر سکو۔ کتنے لوگوں کی استطاعت ختم ہو گئی ہے، اس وقت تھی لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے تمہارے اندر استطاعت ہے پھر تم حج نہیں کرتے، پھر تمہاری مرضی ہے یہودی ہو کر مرو یا عیسائی ہو کر مرو، پھر تمہاری مرضی، کر لو فیصلہ، یہودی ہو کر مرنا ہے یا عیسائی ہو کر، کیونکہ حج مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو اس مہینے کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے، اس مہینے کو ایک اور خصوصیت بھی حاصل ہے، اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر، ہجرت جیسا عظیم عمل وہ بھی اس مہینے میں آیا۔ اس کی جو تیاری تھی، ہجرت جیسا عمل عظیم، ہمارا کیلنڈر ہجرت سے موسوم ہے، اور ہجرت جیسا عظیم عمل، اس کی تیاری، اس کا پروگرام اسی مہینے میں تشکیل دیا گیا۔ نبوت کا 11واں سال تھا، مدینہ سے 6 افراد حج کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام میں داخل ہو گئے، واپس گئے، اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ 12ویں سال 12 افراد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کے پیغام کو مدینہ کے اندر پہنچائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے پہلے سفیر، مبلغ اور داعی مصعب بن عمیر کو بھیجا، جاؤ مدینے میں جا کر اسلام کی دعوت دو۔ وہ مدینے میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان ٹھہرے، اور دونوں نے مل کر 1 سال کے اندر مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی، اور کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں مرد یا عورت مسلمان نہ ہوا ہو۔ 13واں سال تھا نبوت کا، 70 افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ خوشخبری لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے مصعب بن عمیر کہ 70 افراد اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ سے حج کے بعد جمرہ اولا کے قریب ایک گھاٹی میں ملاقات ہوئی، اور آپ سے کہا اللہ کے رسول کب تک خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، آئیے ہم ضمانت دیتے ہیں مدینے میں آپ کی حفاظت ہوگی،
مدینے میں لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے اور مدینے میں امن اور سلامتی کے ساتھ آپ دین کا کام کریں. آپ نے دعوت قبول کر لی. اب اللہ کا انتظار تھا حکم ملے تو یہاں سے جائیں. اب یہ ہجرت کا پروگرام یہیں سے شروع ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کے مشورے کے بعد اسلامی تقویم کی ابتدا کا پروگرام بنانا چاہا تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد اس اسلامی تقویم کو نافذ کیا اور بنیاد بنایا واقعہ ہجرت کو. اور یہ واقعہ ہجرت جس کی ابتدا جس کا پروگرام ذو الحجہ کے مہینے میں تشکیل دیا. تو اس مہینے کو یہ تیسری خصوصیت حاصل ہے. چوتھی خصوصیت اس مہینے میں عشرہ ذی الحجہ. اس مہینے میں عشرہ ذی الحجہ ہے. اور عشرہ ذی الحجہ کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. سورہ فجر کی یہ ابتدائی آیات ہے. مفسرین کا اتفاق ہے اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو. امام المفسرین عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں سے مراد بھی عشرہ ذی الحجہ ہے جس میں اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے. اس عشرے میں جو عمل ہے ہمارا وہ فرض ہے, وہ نفل ہے. وہ اللہ کو کتنا پیارا ہے, کتنا افضل ہے. اس کے لیے 4 الفاظ حدیث پہ غور کریں. 4 الفاظ. ان 4 الفاظ میں کیا کہا گیا؟ اعظم الایام, افضل الایام, احب الایام, ازکا عند اللہ. اعظم, ازکا, افضل اور احب, یہ 4 الفاظ ہیں. ان 10 دنوں میں جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا عظیم ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا افضل ہوتا ہے. دیگر ایام میں بھی عمل اللہ کے لیے وہ بھی اللہ کو پسند ہے لیکن تقابل نہیں ہے. ایک مثال دے کر آپ نے سمجھایا. اگر کوئی شخص میدان جہاد میں جہاد کرتا ہے یہ افضل عمل ہے, لیکن ان ایام میں کی جانے والی عبادت اور وہ میدان جہاد میں کیا جانے والا جہاد, اس جہاد کو اس عمل سے کوئی تقابل نہیں ہے. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. الا یہ کہ وہ مجاہد نکلے اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ, اور نہ مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی ہے, سب کچھ قربان ہو جاتا ہے, تو یہ عمل بہت افضل ہے. خود بھی قربان ہوا, مال بھی قربان کر دیا, یہ افضل عمل ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے, جہاد کے لیے جاتا ہے کسی اور مال کے ساتھ یا مال دیتا ہے, دونوں شکلوں میں ان ایام میں کی جانے والی نیکی چھوٹی سی چھوٹی, بڑی سے بڑی, عند اللہ بہت محبوب ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. تو ان 4 الفاظ سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہو سکتی, کہ اللہ کو منا نہیں سکتے ہم, کہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. جن ایام میں خود اللہ نے فرمایا قسم کھا کر یہ افضل ہے, حکم دیا اس میں اللہ کو یاد کرو, اور یہ بھی بتایا یہ افضل بھی ہے, اعظم بھی ہے, ازکا بھی ہے, احب بھی ہے. اب اگر کوئی بندہ ان ایام میں رجوع اللہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, واپس پلٹ آتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العزت بہت جلدی راضی ہونے والا ہے بندے کے ساتھ. آگے بڑھیے. ایک اور عمل, ایک اور خصوصیت, جو چوتھی خصوصیت اس مہینے کو حاصل ہے, حرمت والا مہینہ, حج والا مہینہ, حج ہجرت کے پروگرام کی تشکیل والا مہینہ, عشرہ ذی الحجہ والا مہینہ, اور ساتھ میں 5ویں خصوصیت, اہم خصوصیت, اس میں اللہ نے ایک ایسا دن بھی رکھا ہے جو اس عشرے میں افضل ترین دن ہے, جس کو آپ کہتے ہیں عرفہ کا دن, 9 ذی الحجہ.
मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिकल्लाहु फीही अब्दन मिनन नार मिन यौम अरफा व इन्नहु लयदनु सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका फयकूल मा अरादा हाउलाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी दिन इतने बंदू को जहन्नम से आजाद नहीं करता जितना आराफा के दिन अल्लाह बंदू को जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाह अपने बंदों के करीब आता है, फरिश्तों के सामने फख्र करता है अल्लाह ताला, और फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्ते बताओ इस मैदान में मेरे बंदे जमा है, इनका क्या इरादा है, ये किस लिए आए हैं, किस मकसद के लिए यहां जमा हुए हैं। अल्लाह फख्र करता है और अल्लाह जहन्नम से इन बंदों को आजाद करता है। और यही वो दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा रुसवाई का सामना शैतान को होता है कि उसकी मेहनत का सत्यानाश हो जाता है। ये तो हुज्जाज के लिए फजीलत थी, हमें क्या फजीलत है? 9 ज़िलहज्जा का दिन हमारी जिंदगी में भी तो आता है, हम हज के लिए नहीं गए। दुनिया जहां में मुसलमान रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी एक शरफ और एक करम और एक फजल रखा है, और वो ये है सियाम यौम आरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बादहु। मुझे बड़ा वसूख है, बड़ी उम्मीद है, जिसने 9 ज़िलहज्जा का रोजा रखा, आरफा के दिन का रोजा रखा, अल्लाह 2 साल के इसके गुनाहों को माफ कर देगा, एक गुज़श्ता और एक आइंदा। वो रोजा नहीं रख सकते, आपने रोजा रखना है। वो मैदान आरफा में है, आप मैदान आरफा में नहीं। उनको फजीलत वो मिली और हमें फजीलत ये मिली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को महरूम नहीं किया, बल्कि इस दीन की समाहत है, इस दीन की रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के लिए कोई ऐसी बात जिक्र फरमा दी है, और अगर वो उसकी इस्तिताअत में नहीं है तो अल्लाह ने नेमल बदल जरूर दिया है। किसी को कहा सदका करो, सदके से अल्लाह की नाराजगी खत्म होती है। एक गरीब आदमी के पास सदका नहीं है तो क्या अल्लाह ताला ने इसको महरूम कर दिया? नहीं। फरमाया तुम किसी को बुराई से रोक दो, ये तुम्हारा सदका हो गया। तुम किसी को अच्छाई का हुक्म दे दो, ये तुम्हारा सदका हो गया। अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ये तुम्हारा सदका हो गया। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दो, ये तुम्हारा सदका है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, शरीयत ने मुतबादिल भी तो रखा है, वो इख्तियार कर लो, ये भी सदकात है। इस्तिताअत नहीं है मैदान आरफा जाने की, हज करने की, लेकिन कम से कम दुनिया में जहां कहीं रहते हो, ये रोजा रखकर तो फजीलत हासिल कर सकते हो, अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल कर सकते हो। निजात का प्रोग्राम तो अल्लाह ने दे दिया है, थामने वाले बन जाओ। फिर इसके बाद एक और हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी इसकी एक और फजीलत, एक और खुसूसियत, इस अशरा ज़िलहज्जा में जो 10 ज़ुल्हज्जा है, इसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल का यह फरमान भी एक खूबसूरत अमल की तरफ इशारा करता है। अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहरी सुम्मा यौमुल कर्री। अल्लाह के यहां दिनों में सबसे अजीम दिन, दिनों में सबसे अजीम दिन वो दिन है जिस दिन लोग कुर्बानी करते हैं। और उसके बाद यौमुल कर, यानी 11 ज़ुल्हज्जा। एक और हदीस में इसको अय्यामुत तशरी कहा गया है। यह जो अमल है कुर्बानी का, इस दिन को आज़म क्यों कहा गया है और यह अल्लाह को पसंदीदा क्यों है? इसकी वजह यह है कि यह वो दिन है जिस दिन लोग अल्लाह के साथ अपनी तौहीद का अमली सबूत अल्लाह के सामने पेश कर रहे होते हैं। यह इकरार तौहीद का अमली सबूत है। वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका रखा है ताकि वो अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उनको चौपाए दिए हैं उन पर। यह अमली सबूत है तौहीद का इकरार। वो हुज्जाज हैं
یا پھر غیر حجاج ہیں، قربانی کر کے اس جہاں کے اندر اللہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، عقیدہ توحید کا عملی ثبوت قربانی کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے ایک حدیث میں 4 عمل ایسے ہیں جس پر لعنت کی گئی ہے، 4 کام۔ لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو ماں باپ پر لعنت کرتا ہے، جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ ملعون انسان ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے، غیر اللہ سے عقیدت کی بنیاد پر جانور ذبح کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ملعون انسان ہے۔ کیونکہ یہ عمل شرکیہ ہے، اور یہ عمل پسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن اللہ سے اظہار محبت اور عقیدت اور عقیدے کا اظہار ہے جانور ذبح کر کے۔ عملی شرک ہے تو ملعون ہے، عملی شرک ہے تو ملعون ہے، اور عملی توحید ہے تو وہ محبوب ہے۔ جو قربانی ذبح کر رہا ہے اللہ کے لیے یہ محبوب ہے، اعظم انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید کا ثبوت دیا ہے۔ اور یہ ملعون کیوں ہے؟ جسے اللہ نے دیا ہے، جانور اللہ کی عطا ہے، اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ شریعت نے تو اتنی بھی اجازت نہیں دی، شریعت نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے جو اللہ کے نام پر لیا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، کسی ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرے جہاں قبر ہو، جہاں میلہ لگتا ہو، جہاں عرس ہوتا ہو، کیونکہ خلاف عقیدہ توحید ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب اس جگہ پر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں ہندوانہ تصورات پائے جاتے ہیں ان کے اندر، ہندوانہ۔ مثلا یہ عجیب تصور ہے کہ کوئی مصیبت ٹالنی ہے، خون بہانا ضروری ہے۔ کوئی مصیبت آئی تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ بکرا ذبح کرا دو۔ صدقات کی ایک فہرست ہے، اگر یہ تصور ہے کہ بلا ٹلتی ہے خون بہانے سے تو یہ ہندوانہ تصور ہے، جاہلانہ تصور ہے۔ یہ صدقہ، ہر صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں یہ صدقہ ہے، اس کے لیے جانور کا ذبیحہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تصور نہیں ہے تو آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ تصور آ گیا کہ خون بہاؤ سے آپ کی مصیبت ٹلے گی، بعض لوگ تو جانور کو اس جگہ پر جہاں انہوں نے گھر خریدا ہے، دکان بنانا چاہ رہے ہیں، پلاٹ خریدا ہے، فیکٹری، وہاں لا کر جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ خون بہانا ضروری ہے، اس جگہ خون گرے گا تو بلا ٹل جائے گی۔ ہندوانہ سوچ ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور اس کے تقرب کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان تصورات کو نکالنا ہے، عقیدت اور عقیدہ اسلامی بنانا ہے۔ اور یہ دن اللہ کو اس لیے زیادہ پسند ہے، سارے کے سارے حاجی اور غیر حاجی جانور ذبح کر کے اللہ سے عقیدت اور عقیدے کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خصوصیت اس مہینے کی، وہ ہے ایام التشریق۔ اعظم الایام عند اللہ ایام التشریق، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق 11، 12 ذوالحجہ، یہ وہ ایام ہیں جن کو کہا گیا ہے یہ کھانے کے دن ہے، یہ پینے کے دن ہے، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ مینا کے اندر حجاج ہوتے ہیں، مینا کے اندر جمرات پر رمی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ غیر حاجی دنیا جہاں میں کہیں رہتا ہے وہ بھی جانور ذبح کرے، کھائے اور پیے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو یہ ٹوٹل جو فضیلت ہے، جو خصوصیات گھوم رہی ہیں، اگر آپ غور کریں تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہے۔ یہ دن اتنے عظیم ہیں، ان دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے، ان خصوصیات کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر کسی کو استطاعت حاصل تھی اور ہے، اور استطاعت اللہ دے، اس کا پروگرام پہلے یہ ہونا چاہیے کہ حج کرے۔
دوسرا عمل یہ ہے ان ایام میں جو کرنا ہے ہم نے، جس کا اہتمام کرنا ہے، وہ ہے اپنے وجود کو بالخصوص ان ایام میں اور ان حرمت والے مہینوں میں، بالخصوص یہ جو 13 دن ہے وہ نیکیوں کے ہیں، اپنی سستی ختم کر دے، گناہ کے پروگرام کو چھوڑ دے، گناہ کو ختم کر دے، گناہ کی طرف دھیان کو ختم کر دے، گناہ کی جگہ پر جانا چھوڑ دے، گناہ کے ارتکاب میں تھا، ملوث تھا، باہر نکل آئے، اب سستی ختم کر کے ان ایام میں جن میں اللہ نے خود حکم دیا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس میں مشغول ہو جائے۔ اس کے لیے جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں کہ یہ عمل کے دن ہیں، عمل کے تعلق سے ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں ہمارے ہاں۔ ایک یہ ہے چونکہ یہ قربانی کے ایام ہیں تو قربانی کے تعلق سے مسلمانوں کی کثرت جانور کو خریدنے میں، ان کی خدمت کرنے میں، ان کو کھلانے اور پلانے میں مصروف عمل ہے، جو ایک مبارک عمل ہے۔ جانور سے محبت کرنا، اس کو خریدنا، خوبصورت جانور پسند کرنا، پھر ان کو کھلانا پلانا، موٹا تازہ کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس عمل کے پیچھے اگر اللہ کی بندگی کو ترک کر دیا آپ نے، نماز جیسی عظیم عبادت کو ترک کر کے یہ عمل کریں گے، کچھ بھی کر لیں اللہ کیا محبوب نہیں بن سکتے آپ۔ نماز آپ کی زندگی میں اول شرط ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو واللہ کل قیامت کے دن اللہ نے کسی بندے سے یہ نہیں پوچھنا، سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہونا کہ تم نے قربانی کی تھی یا نہیں۔ اگر پہلا سوال ہوگا تو سوال یہ ہوگا ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز پہلے پیش کرو کہ تمہاری نماز تھی یا نہیں۔ قرآن میں قربانی کا ذکر آیا فصلی لربک وانحر، پہلے نماز ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی، پہلے نماز ہے۔ اور عید والے دن بھی پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے حضرات، قربانی کا شوق رکھنے والے مسلمان، اگر تو نمازی نہیں ہے تیرا یہ عمل اللہ کے ہاں تجھے کبھی بھی مقرب نہیں بنا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ کوئی بھی بندہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی بھی بندہ میرا تقرب اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ عمل اختیار نہ کر لے جو میں نے بندے پر فرض کیا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد جو چیز فریضہ ہے، پہلا فریضہ وہ نماز ہے۔ اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو آپ کی خدمات، آپ کی یہ محنتیں، آپ کی یہ مالی عبادت اللہ کے ہاں آپ کو مقرب نہیں بنا سکتی۔ نمازی بن جائیے۔ قربانی اصل یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کو قربان کر کے وہ کریں جو اللہ اس کے رسول چاہتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، آپ عقیدے میں غیرت مند بن جائیں، آپ کے دل میں شرک کی نفرت ہو، اور اس کے بعد آپ 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہوگی، معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن کی طرف دائی بنا کر، عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد نماز کا حکم دو۔ جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے اگلا حکم نہیں ہے، دوسرا سبق نہیں ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہو جاتا دوسرا سبق نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد سب سے پہلا عملی جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے اس کے بعد سبق نہیں دینا ان کو۔ ہمارے ہاں فرائض ہے ہی نہیں، نفل کے پیچھے پڑے ہوئے۔ سنن کی طرف اہتمام ہے، ہونا چاہیے، افضل ہے، عظیم ہے، اجر کا باعث ہے، لیکن تقرب الہی کے لیے فرائض۔ آپ کے ہاتھ میں جانور ہے،
جانور خوبصورت خریدا ہے آپ نے، خدمت کر رہے ہیں، آپ محمود ہیں، لیکن اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، مسجد میں نہیں آتے. آپ بتائیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ افضل عمل ہے، یہ تقرب الہی کا سبب ہے، یا جانور کی لگام کو پکڑ کر گلی میں گھمانا یا ان کو کھلانا اور پلانا یا ان کی خدمت کرنا یہ اللہ کے ہاں افضل ہے؟ ایسے موقع پر افضل عمل یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کر حاضری دیں، کیونکہ حاضری دیں گے مسجد میں، اس کے بعد جو آپ کا عمل ہوگا وہ عند اللہ محبوب بن جائے گا. یہ اصلاح کی ضرورت ہے آج ہمارے اندر. اور نمازی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ نے اقامت صلاح کا حکم دیا، اقامت صلاح، کہ وہ نماز مقیم بن جائے، مقیم نماز کا، جس کے لیے 4 شرطیں ہیں. اقامت صلاح 4 چیزوں سے ادا ہوتی. پہلی چیز کیا ہے؟ انسان باجماعت نماز پڑھے، مسجد میں جا کر باجماعت نماز، اول وقت میں نماز پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے اور مستقل پڑھے. باجماعت نماز، وقت پر نماز، سنت کے مطابق اور 5 وقتہ نماز مستقل. یہ ہے مقیم الصلاح، یہ ہے یقیم الصلاح، یہ ہے اقیم الصلاح. پھر آپ کا عمل عند اللہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ازکا ہے. تو نماز کا اہتمام کرنا ہے. پھر روزہ اس عشرے کا محبوب عمل ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و3 ایام من کل شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے یا ذو الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے. یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں. یصوم 9 ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کو آپ عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، یا ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو آپ پیر جمعرات کا روزہ کہہ لیں یا پھر ایام 20 کے روزے. تو یہاں پر اس عشرے کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے. کچھ خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے ہمارے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، تو کیا ان ایام کے اندر وہ روزہ رکھیں؟ بالکل رکھیں، فضیلت والے ایام ہیں. اور اگر یہ ایام روزے کی حالت میں گزرتے ہیں، چاہے وہ قضا روزے ہیں، تو بہت ہی عظیم ہیں. البتہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ صرف نفلی روزہ، اگر آپ نفلی روزہ رکھیں گے، جو عرفہ کا روزہ ہے وہ جو فضیلت ہے 2 سال کے گناہوں کی، وہ اسی کے ساتھ مشروط ہے. اس کے ساتھ ایک اہم چیز اور آخری بات جس کو آپ نے زیادہ اختیار کرنا ہے وہ ہے ذکر الہی. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ذکر الہی میں یہ 13 دن گزارنے ہیں. دنیا بھی بہت باتیں ہو گئی، مہنگائی کی بڑی باتیں ہو گئی، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اب باتیں ہوں اللہ سے، اور وہ باتیں بھی ذکر الہی کی صورت میں. احب الکلام الی اللہ اربع، 4 باتیں ایسی ہیں، 4 جملے ایسے ہیں، 4 کلام ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں. لا یضرک بایہن بداتا، جو بھی کلمہ پہلے شروع کر دیں وہ کوئی نقصان نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 4 کلام ایسے ہیں مجھے دنیا سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، کہا تھا امت محمدیہ کو میرا سلام کہہ دینا اور ان کو بتا دینا جنت بڑی خوبصورت ہے، مٹی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، پانی بڑا میٹھا ہے اور یہ خالی ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر کلمے کے بدلے اللہ جنت کے اس کے محل میں ایک پودا لگا دیتا ہے. شجر کاری کیجئے ان 13 دنوں میں، اپنے جنت کے محل کے اندر شجر کاری کیجئے ان تسبیحات کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اگر بندہ کہتا ہے الحمد للہ، اللہ میزان کو بھر دیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، زمین اور آسمان کا خلا جتنا بھی ہے اللہ سارا کا سارا اجر سے بھر دیتا ہے. جب بندہ زبان سے صرف اتنا کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو بھی اپنی تعریف بڑی پسند ہے. کوئی جملہ، کوئی ایسی بات جو میری مدح میں ہو، میں پھول جاتا ہوں.
اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا، تسبیح کا، تحمید کا، تمجید کا، تحلیل کا حکم دیا ہے۔ ان عشرے کو، ان 10 دنوں کو آپ بازار میں ہیں، آپ دکان میں ہیں، آپ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، باین ہیں، باواز بلند بھی، سرن و جہرن، جیسے ممکن ہو سکتا ہے زیادہ وقت تسبیحات میں گزاریں، یہی اللہ کو زیادہ پسند ہے اور یہ ہماری روح کی خوراک ہے، یہی ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس مہینے، اس عشرے اور ان 13 دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، عبادات میں، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، وہ سستیاں، وہ کمیاں جو ہمارے اندر تھی اللہ ختم فرما دے، اور اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔